अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पीछे पीछे पढ़ें आप, तीन बड़े बड़े शमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون। الذين إذا اكتالوا على इस कुरान में खोल के दो इन الناس दोनों को। يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ पूरा लफ्ज़ पढ़, पूरा वैल पूरा। ويل يومئذ الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. बराबर चलो मेरे साथ, इस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी तरतीब से पढ़ना, खामोश रहो। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين. قال لامي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون ادھر دیکھو وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ آنکھوں سے ترجمہ کرو يَتَغَامَزُون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا انقلبوا فَكِهِينَ فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لَضَالُّونَ لضالون کون بھی پڑھ دونوں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وما أرسلوا عليهم حافظين کیا پڑھوائے کوئی مجھے تک آواز وجہ نہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ٹھیک نہ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ على الأرائك ينظرون هَلْ صُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هل صُبِّبَ الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم صدق الله العظيم سورت کون سی ہے جی اما والنازعات عبس اذا الشمس اذا انفطار اور 6 نمبر پہ سورت یہ ہے ویل للمطففین مطففین کون ہوتے ہیں ناپ تول میں ہاں جو جمیل ہو حکیم صاحب ہوں کوئی بھی ہو دکاندار ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں ہر دکاندار ہر بزنس مین ہر آفس ہر مسجد ہر مدرسے کے باہر سورت کا خلاصہ ہونا چاہیے کیا خیال ہے کوئی ہے آپ میں سے ہمت کرنا ہے کوئی 100-200 نے خرچہ کرو سیار بڑا ہوئے یہ پکے لاؤ کہ لاؤ نہیں دشمن ہے اے نہ کوئی اجازت کے ان کے باقاعدہ صحیح طرح رکھو کیا ہو قرآن کے پیغام کو پھیلاؤ گے انشاءاللہ ہاں صرف انشاءاللہ بولنے رہو کتنی آیات ہیں 36 یار کیا ہے یار کیا ہے ان کو نکال کے دو ویل للمطففین ویل بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سمجھ آتی ہے بات ویل کیا ہوتا ہے خرابی خبال ایسی خرابی جس کا اثر اعضاء و جوارح پر ہو مستقل معرہ ایسی خرابی جو کسی نامناسب کام کے نتیجے میں واقع ہو فساد حد اعتدال میں بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا شدہ خرابی معاشرہ کا بگاڑ سمجھ آئی کتنے خبال لفظ ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں کیا مطلب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں دیتے ہیں تو ہاں 2 نمبر ہی کرتے ہیں گڑبڑ کی ہوتی ہے ایسا کنٹرول کرے ہو یار کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو یخسرون کم دیتے ہیں سمجھ آئی کیا کرتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں صحیح سرت سوار رہ کے پورا کنٹرول کر کے تو دیتے ہیں تو پھر سمجھ آئی وہ شاپر والی ویڈیوز دیکھے آپ نے سمجھ گئے کہ نہیں بے شمار شاپر کھنڈایا انہوں نے ہے پہلے سے خراب شدہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ بیچارے اتنی مشکل سے چن کے خرید لی وزن کرنے کے بہانے ادھر شاپر رکھتا ہے
وہ خراب والا اشیاء پر پکڑا دیتا ہے۔ اس لیے ناپ کرنے کے بعد بھی چیک کرو کہ بھائی میں نے جو ڈالے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں۔ اس موقع میں تھوڑا سا عقل مندی سے کام لو۔ اس دن ہم گئے دکان میں، ایٹم جب زیادہ لیتے ہیں تو آپ اس میں یوں کہو کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوگی۔ میں نے اپنے سامنے حساب کتاب کیا، سارا کچھ خرچہ مرچہ کیا، جب گھر آیا تو پیسے بھی زیادہ، آئٹم بھی کم، 3-4 آئٹم شارٹ، پیسے بھی مجھ سے ان آئٹموں کے بھی پیسے لے لیے اور ایک اور آئٹم کے ایکسٹرا پیسے مجھ سے لے لیے گئے، اور میرے ہی ملے ہیں نا، اور کوئی نہیں ملنا ہے نا کوئی۔ کیا خیال ہے؟ کیمرے شیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس دن سٹاف بڑا جو کم تھا، وہ جو چھوٹے موٹے گلوڑ موڑ تھے انہوں نے چکر چلایا، لیکن ہم شریف اگلے دن میں نے پیار محبت سے کہا یار یہ لوگ، انہوں نے دے دیا، نہ کرتے تو کیا ہوتا، پھر میں تھوڑا بہت کیا کرتا، اللہ گلا کر سکتا تھا نا۔ تو کیا ہے جی، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں یہ چیزیں؟ لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈنڈی والی مثال حضرت انجینئر صاحب بڑا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اپنی بار نہیں ڈنڈی یاد آنی، ٹیم والے ڈنڈی یاد آنی۔ تو یہ وہی صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے حقوق کو شامل ہے، اور اس طرح ڈنڈی مارنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام تطفیف ہے، ویل للمطففین ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد ہی اٹھنے کا خیال نہیں؟ مسجد کو بھی نہیں بخشتے ہیں تو پھر کیا بخشیں گے کسی کو، سمجھتے ہو؟ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، یعنی ڈر نہیں ان کو، یار حساب کیسے دیں گے یار، ایک تنکے کا حساب نہیں دے سکتے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ سجین سمجھے بھائی آپ غور سے، سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کا نامہ اعمال نامہ بھی موجود رہتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ قیدی بھی رہتا ہے اور قیدی کا اعمال نامہ بھی جاگ کے رہے۔ وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، تو یہ کتاب، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، سمجھ آئی؟ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ کتاب ہے، سمجھ آئی؟ کرامن کاتبین، مبشر اور مبشر، منکر نکیر، جبریل، سارے نام یاد رکھو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ اور یہ آیت جو ہے سمجھ آئی، اس نے یاد کی ہوئی ہے، سورہ مرسلات میں بار بار آتی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، ایک سورہ رحمان میں ایک یہ آیت سمجھ آئی بار بار دہرائی جاتی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں رہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، آیاتنا پڑھا کرو، نون الزبرنا، آیاتنا غلطی نہیں کیا کرو۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، کہتا ہے یہ سٹوریز ہیں، کیا ہے؟ سٹوری آف پچھلنگ، سمجھ آئی؟ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، ڈائجسٹ مائجسٹ نہیں ہے یہ قرآن، سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے؟ سچی ٹرو سٹوریز۔ دیو نا یار ترجمے والا گیٹ ویٹ کھیڑنا پاتوں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیسے پڑھتے ہیں سکتا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ کیا چڑھ گیا ہے؟ ران مطلب زنگ۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پردے میں۔ ثم انہم لصالوا الجحیم، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے جھونکے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے، کیا مطلب؟ جہنم وغیرہ۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، سجین کیا تھا؟ چیخ رہا ہوں، کافروں کی روحوں کا اور نام اعمال کا قید خانہ، بات سمجھ گئے ہو؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کچھ لوگوں کا پھر اختلاف ہے بھئی روح کا تعلق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ بحثیں ہیں علماء کی۔
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ علیین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہیں، قید خانہ کے مقابلے میں بالا خانے ہیں۔ اور یار آگے بتا رہے ہیں مطلب کمرے شمرے سمجھ گئے، جو اس جگہ کا نام ہے جہاں مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں اور وہیں پر ان کا مال نامہ بھی رہتا ہے۔ اور سمجھ گئی نہیں، قید خانہ جیل ہوتا ہے، برے لوگ ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی اسپیشل پروٹوکول کی ضرورت تو نہیں ہے نا، روحیں ان کی رکھنی ہے جہاں مرضی، جیسی جگہ ہو، پرانی گلی سڑی پاکستانی جیل سمجھ گئے نا، سمجھ گئی نہیں۔ اور جو اچھے ہوں گے تو پھر کیا ہے، ان کی روح اصل تو روح ہے نا بھائی، جسم تو اوپر چڑھا ہوا ہے، ایک لباس ہے، یہ روح کا لباس سمجھ کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ کیا ہے لباس، ایسے مثال کے دے کے سمجھا رہا ہوں، روح کے اوپر جسم آیا ہوا ہے۔ روحانی قوت پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ جسمانی پہ، کیا خیال ہے؟ بڑے نہاتے ہیں ہم لوگ، چمک جاتے ہیں، ہر وقت نہاتے رہتے ہیں، شیمپو لگاتے رہتے ہیں، صابن لگاتے رہتے ہیں، روح کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی صابن لگاؤ نا، اس کو بھی شیمپو لگاؤ نا، اس کو بھی کھانا کھلاؤ نا، وہ اس کا کھانا کیا ہے؟ شابہ عبادت۔ اور جو ذکر ہے اس کی سب سے بڑی عبادت نماز کے اندر والا ذکر بھی، نماز بھی کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر تسبیحات بھی کیا ہے؟ روح کی غذا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھو وہ بات اب سمجھ ان لوگوں کو آئے گی جو موسیقی کو کیا کہتے ہیں؟ بدماش، ظالم، بے شرم لوگ، روح کی غذا۔ ان کی شیطانی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، رحمانی نیک روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کی ذکر والی نعتیں جو بالکل خالص اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو، میوزک نہ ہو اس کے اندر، ملاوٹ نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بات سمجھ آ گئی؟ علیین سوال کیا جائے گا تو بتا دو گے؟ جی۔ نیک لوگوں کی روح اور ان کا نام اعمال جہاں رکھا جاتا ہو۔ وما ادراک ما علیون، یہ وہ اسٹائل ہے، تجھے کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، مومنوں کا اعمال نامہ چونکہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے مقرب فرشتے اس کے اعزاز و کرام کے طور پر اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کا مطلب اس کی نگرانی بھی ہو سکتا ہے، وہ سمجھنے چوکیداری، حفاظت، سیکورٹی گارڈ اپیر ہوئے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کل نے مثال یہ جیسے وہ ہو LED لگائی ہوگی، بڑی بڑی LCD دیکھ رہے ہوں گے، یہی ہمارے چیز ذہن میں آتی ہے نا، تو یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے مقابلے میں، سمجھ آئی؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ کسی نے تنخواہ ملی ہوئی ہے نا، اس نے چہرہ دس نہ بنا، آج خوشی بڑا، کیا خیال ہے؟ چھوٹی سی نعمت دنیا کی۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، سٹیمپ شدہ، کیا؟ سٹیمپ شدہ شراب، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی سبقت دے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ اور سمجھ آئی نا؟ ٹیوشن آ لے ہو، سکول آ لے ہو، جان چھڑاؤ ہے اپنی ہوئے، پیسے خرچ کرنے پہ، اور دین تے پیسے خرچ کرو ہے، دین پہ لگاؤ ہے، اتنے شرم مانی نے، سمجھ آئی نا؟ پینٹ شرٹ چھوڑو، نبی نہ لباس پاؤ، نبی کی سنت پہ غلامی میں آ جاؤ، سمجھے؟ غلامی رسول میں پینٹ شرٹ نہ مقبول ہے، بولو نا، نعرہ لگاؤ، غلامی رسول میں پینٹ شرٹ نہ مقبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کیا؟ یہ والی شاہ جی ہے، آپ سید خاندان سے ہیں ماشاءاللہ، میرے نانا کی سنت کے لیے میں پینٹ شرٹ چھوڑتا ہوں، آج وعدہ کرو، وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاتھ پاک، آپ گواہ رہو، تو وعدہ کر، پینٹ شرٹ چھوڑ دو، پینٹ شرٹ یعنی پہننی ہے اس نے، یس پڑھ، اسکول والی منع نہیں کر رہا ہوں، اسکول والی نہیں منع کر رہا ہوں، نہیں کر سکتے، میرے بیٹے پہن رہے ہیں، میں کیسے منع کروں؟ اسکول والی مجبوری ہے نا بھائی صاحب، اسکول والی یہ تو مجبوری نہیں ہے نا، کس نے زبردستی کہا ہے آپ کو؟ کون کہتا ہے ترقی نہیں ہو سکتی؟ پینٹ شرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، سفید لباس میں نہیں ہو سکتی؟
دکھاؤں مثالیں؟ ڈاکٹر نہیں نظر آتے آپ کو اتنے زیادہ داڑھیوں والے، سادے کپڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے صاحب ڈاکٹر شریف صاحب ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ کیا اسی میں ذہن آپ نے بنا دیا ہے کہ یار پینٹ شرٹ پہنو گے تو ترقی یافتہ لگو گے؟ یہاں مولوی صاحب کیا بیان کر رہے تھے؟ سائنسدان، سائنس والے بھی مان رہے ہیں کہ داڑھی میں کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ پھر تمہیں لڑکی بننے کا شوق، لڑکیوں کی مشابہت کرنے کا شوق۔ غلامی رسول میں سنت کے مطابق بال رکھنا قبول ہے، انشاءاللہ بولو۔ غلامی رسول میں ٹوپی انشاءاللہ پہننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں پگڑی پہننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سفید لباس بھی انشاءاللہ پہننا قبول ہے، بولو نا۔ یہ نکاح تھوڑا ہونا پائے قبول ہے قبول ہے، انشاءاللہ اگلا نا، سمجھ آئیے؟ یہ نعرے لگاؤ، پریکٹیکلی نعرے لگاؤ، صرف سکے نعرے نہ لگاؤ، کھانے پینے سے نعتیں پڑھ کے نام چاہ کے نو چل بھائی اے تو دور دور آنے پہ نعتیں پڑھنے سے۔ جہاں ڈھیر لگا ہوتا ہے، ڈھیر کے اوپر سجاوٹ بنا کے نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہاں نبی آئیں گے، کیوں آئیں گے بھائی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ دیکھا ہے نا دائیں بائیں؟ یار مطلب یہ اچھی بات نہیں۔ مسجد آ جاؤ نا، اپنی مسجد ہے، مسجد میں کرو پروگرام۔ لوگوں کو تنگ کرنا ضروری ہے، دکھانا کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے، یہ دکھلاوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا نشتہ کرو۔ ختام مسک بیر و پانی وسنین ومزاجہ من تسنیم، یعنی فلیتنافس المتنافسون کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فلیتنافس المتنافسون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے نکلو، آگے بڑھو۔ ہم کہتے ہیں بس آگے بڑھو، نقل مار کے آگے بڑھو، سمجھ آئی؟ اسکول میں آگے بڑھو بھائی، آپ اسکول والے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بچہ ماشاء اللہ بھائی یہ بڑا تیز ہے، یہ جو ہے بہت لائق ہے جی۔ تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، ان سے کیا ہے؟ ہمیں گلہ یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں پہ بچوں کو لائیں۔ ہمیں کیا گلہ ہے؟ گلہ تو یہ ہے کہ جدید دور کے مطابق بچوں کو سکھائیں کہ یہ کمانے والے بنیں، ہر غیر مسلم ملک سے یہ ہمارا بچہ آگے ہو۔ ہمارے بچے کو یہ مثالیں نہ دیں کہ بس وہ ماشاءاللہ بڑا پڑھتا ہے جی، یہ تو اس نے بڑے ٹاپ نمبر لیے ہیں، وہ 16 پڑھ کے رول رہے ہوتے ہیں بیچارے، میڈل، ویڈیو دیکھو نا، میڈل لے لے کے رول رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ان کو کیا کروں، میڈلوں کو پھینکوں کباڑ میں دوں؟ ایسے میڈلوں کا کیا فائدہ، میری کو قدر نہیں، آج میں بے روزگار ہوں۔ تو شروع سے آپ کیا سیکھو؟ بزنس سیکھو، سکل سیکھو۔ ابھی دور پرانا دور گزر گیا، اسکول سے آپ کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی؟ نہیں ہو رہی بات سمجھنے کی بات۔ یہ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ ہمیں نہیں سکھاتے، کیونکہ سکھائیں گے تو خود ہم ان سے آگے نکل جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے نکلو، کیا کرو؟ اس میں سبقت، ریس لگانے والوں کو اس میں ریس لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن بار بار سنو، سناؤ، پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، یعنی اس اصلی شراب کو حاصل کرنے کے لیے آؤ بھائی کوئی عمل کرو میرے بندو۔ یہ شراب ہے، دنیا کی گندی شراب، ناپاک شراب، کپڑے خراب ناپاک، منہ ناپاک، دل ناپاک، پیتے ہو؟ نہیں۔ ہمیں تو خبر مل رہی ہیں اسکولوں میں لڑکے شرابیں پی رہے ہیں۔ چرچ پیٹا قسم میں آپ نے گلی نمبر 6 میں، گلی نمبر 6 میں، فلاں فلاں میں۔ کیوں؟ اولادیں باغی ہو چکی ہیں، اولادیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، دوسروں کے کنٹرول میں۔ بچپن سے اس کے موبائل دے دیا آپ نے اس کو، ایک دشمن۔ ٹھیک ہے جی، میں دیکھتا ہوں نا بچے کے پاس موبائل ہے، جا کے فوراً میں اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 9 اپنے چینل پہ لگا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس تو اور کیا ہے، تھوڑی دیر ہے تو اس کا وقت قیمتی بن گیا نا، اس کو کچھ نہ کچھ خیال آ جائے گا، اس میں ہمارے بچے تلاوت کر رہے ہوں، آپ سب تلاوت کر رہے ہوں، آپ سب ہم نہ پڑھ رہے ہو، جمعہ اتوار کو آیا کرو، ہفتے کو، آج ہفتہ ہے نا، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ادھر بھی شروع کر رہے ہیں ہم، فل عصر سے مغرب سبق نہیں پڑھیں گے، ہم جنات تلاوت۔ کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ یعنی ادھر دیکھو جمعے کو تلاوت آپ کرو نا، آج دوسرے ادھر قاری صاحب آتے ہیں، ان سے سیکھو، سنو ان کو، چلو حسد نہیں کرتے، رشک نہیں کرتے، ان جیسی آپ تلاوت کرو بچے، 5 منٹ، 2 3 منٹ۔ آپ جمعے میں آؤ نا، پہلے اونٹ کی قربانی کا
ثواب کیوں نہیں لیتے ہو؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، نہر کا ذکر ہوتا ہے، کس کا ذکر ہو؟ شراب کا ذکر ہو رہا ہے نا، توجہ ذہن واپس لائیں۔ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، ملاوٹ، آمیزش مطلب امیزیدن، یہ فارسی کا لفظ ہے، آمیزش مطلب ملاوٹ، مکسنگ، تسنیم کی ہوگی، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں بہت اضافہ کر دے گا۔ یوں سمجھو پہلے سے ایک نیمبو کا پانی بنا ہوا ہے، دنیا میں بات ہو رہی ہے نا، مثال تو ادھر نہیں دی جا سکتی، آپ نے کیا ڈال دیا؟ روح افزا، جام شیریں، فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ کی شراب قیمتی ہوگی۔ قرآن میں 26 بار ہے، آپ کو پتہ ہے، شراب، پانی، شہد، دودھ کی نہروں کا ذکر ہے، پیچھے آیا کہ نہیں؟ پھر شراب کے اندر اللہ تعالیٰ تسنیم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں تو پھر وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، کیسا ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی دنیا کے ساتھ ٹچ مچ نہیں ہے نا، کوئی مکس، کوئی مثال نہیں ہے۔ عینا یشرب بها المقربون، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے، پروٹوکول والے، اعلیٰ درجے کے لوگ۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، آگے وہ آیت آ رہی ہے، وہ یہ توجہ کرنا ذرا، گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، صحابہ کرام وغیرہ کی، یہ تو غریب ہیں، یہ تو یہ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں ملا جی 8,000 سمجھ آئی، یہ ملا جی ہمارا مقابلہ کرتا ہے جی۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے پاس سے گزرتے وہ آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے ہیں، وہ جا رہا ہے، وہ تلا جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو گل؟ ان کے پاس سے گزرتے وہ آپس میں آنکھ کے اشارے کو کیا کرتے ہیں؟ غمازی، یتغامزون۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، سمجھ آئی؟ آج کافر ہنس رہے ہیں نا، مذاق اڑا رہے ہیں، بڑا غریب بندہ ہے جی، بڑا یہ وہ، یہ صحابہ کرام کا مذاق، فلاں کا مذاق، اس دن پھر کیا ہوگا؟ کافروں پر ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ رہے ہوں گے، یعنی یہ جنت میں دیکھو نظارہ ہوگا، مزے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جہنم والا بھی دکھائیں گے، وہ چل رہے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ یہ حسد، یہ وہ تکبر والا ہنسنا نہیں ہوگا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہوگا، تکبر تو نہیں ہوگا نا وہاں پہ۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، حل تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کہ جب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا۔ یہ پورا ہوا ترجمہ ہمارا سورہ مطففین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں، اور ہر معاملے میں تطفیف سے اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ حفاظت کرمائیں، معاملہ کیا کریں؟ صاف معاملہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ سبزی کا کام کرتے ہیں، سبزی میں دو نمبری نہ کریں، دکان کا کام کرتے ہیں، تولنے میں کمی نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ذرا سا گاہک آگے پیچھے ہوا کسٹمر تو کمی بیشی کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت حاضر ناظر تک سمجھے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ ان تمام اعمال میں صاف اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو لیٹ آنا ہے یہ بھی آپ تطفیف کر رہے ہیں، جان بوجھ کے نہ آنا اور سبق کو لیٹ آنا، یہ تطفیف ہے، اس صورت میں اس کا بھی ذکر شامل ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔